بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے اس وقت جو ایک خبر بڑی سرگرم ہے وہ ڈیولپمنٹ چارجز میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو اس ویکنڈ پہ بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو ایک تو اس اپڈیٹ کے حوالے سے پوری طریقے سے آگاہی دوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا بلٹس تھی، کیا کی پوائنٹس تھے، کہ کیا ہونے جا رہا ہے ڈیولپمنٹ چارجز کو لے کر، اور اس میں کتنی سچائی ہے یا آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ساتھ میں پھر اس میں ہماری ایسوسیشن ان ڈیولپمنٹ چارجز کا جو ایک اضافہ ہے یا باقی جو چیزیں ہیں اس پہ کیا رد عمل دے رہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں وہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کوشش کروں گا کہ وہ واضح طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکوں، تاکہ جو اس ٹائم ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے وہ سچویشن ذرا آپ کو صحیح طریقے سے واضح ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ اس ویکنڈ پہ فرائیڈے والے دن یہ ایک خبر آتی ہے ڈی ایچ ملتان کے حوالے سے کہ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں اس ڈیولپمنٹ چارجز میں ایک خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈی ایچ ملتان میں پاسٹ میں جو ڈیولپمنٹ چارجز تھے وہ کیا تھے۔ ڈی ایچ ملتان میں 5 مرلہ پلاٹ پہ آپ 9 لاکھ ڈیولپمنٹ چارجز پے کر رہے تھے، 8 مرلہ پلاٹ پہ آپ پے کر رہے تھے 11 لاکھ، 10 مرلہ پلاٹ پہ آپ پے کر رہے تھے 13 لاکھ، 1 کنال پلاٹ اور 4 مرلہ کمرشل ایک اس پہ آپ پے کر رہے تھے 21 لاکھ، اور 2 کنال ریزیڈینشل پلاٹ اور 8 مرلہ کمرشل پہ آپ پے کر رہے تھے 36 لاکھ ڈیولپمنٹ چارجز۔ 2 مرلہ کمرشل پہ کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نہیں تھے۔ یہ تو تھی پاسٹ کی پالیسی جو امپلیمنٹ ہو رہی تھی اور جس کے مطابق لوگ اپنی پیمنٹس وغیرہ کلیئر بھی کر رہے تھے۔ ابھی فرائیڈے والے دن ایک ہمارے پاس کچھ اسکرین شاٹس آتے ہیں اور ساتھ میں ایک وہ اس کے بعد پھر میٹنگ بھی ہوئی، وہ ساری چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ اسکرین شاٹ مارکیٹ میں آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے فیس بک، واٹس ایپ، آپ نے مختلف جگہوں پہ انسٹاگرام پہ وہ لوگوں کی سٹوریز اور وہ اسٹیٹس وغیرہ دیکھے ہوں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ چارجز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اس میں جو ایک اضافہ دکھایا گیا ہے وہ اضافہ بھی میں آپ لوگوں کو ذرا واضح کر دوں کہ 5 مرلہ ریزیڈینشل پلاٹ میں تقریباً 6,30,000 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا ڈیولپمنٹ چارجز کا، اور نئے ڈیولپمنٹ چارجز 15,30,000 ہو چکے تھے۔ اسی طریقے سے اگر میں 8 مرلہ کی بات کروں تو 8 مرلہ میں جب آپ پہلے پے کر رہے تھے 11 لاکھ ڈیولپمنٹ چارجز، تو نئے ڈیولپمنٹ چارجز 7,70,000 روپے کے اضافے کے ساتھ آپ کے 18,70,000 ہو چکے تھے۔ اسی طریقے سے 10 مرلہ کے آپ پہلے پے کر رہے تھے 13 لاکھ ڈیولپمنٹ چارجز، اس میں 9,10,000 روپے کا اضافہ اور 22,10,000 ڈیولپمنٹ چارجز نئی پالیسی کے مطابق جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اسی طریقے سے 1 کنال ریزیڈینشل یا 4 مرلہ کمرشل پلاٹ پہ آپ پہلے پے کر رہے تھے 21 لاکھ، لیکن 14,70,000 روپے کے اضافے کے ساتھ اب نئے ڈیولپمنٹ چارجز جو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ہوں گے وہ ہیں 35,70,000 روپے۔ اسی طریقے سے اگر ہم 2 کنال ریزیڈینشل اور 8 مرلہ کمرشل پلاٹ کی بات کریں تو اس پہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ پہلے پے کر رہے تھے 36 لاکھ روپے، اس میں 25,20,000 روپے کے اضافے کے ساتھ اب نئے ڈیولپمنٹ چارجز ہوں گے 61,20,000 روپے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 60% تک کا انکریز ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، 60-70% تک کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ چارجز میں اضافہ ہو سکتا ہے جو ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ فی الحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو آپ لوگوں تک کہیں نہ کہیں سے کچھ خبریں پہنچی ہیں، وادی ادھوری پہنچی ہیں، تو جو میرے تک پہنچی ہے میں ذرا اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ یہ اضافہ تو ہو رہا ہے، یہ اضافہ اب کون کون سے سیکٹرز پہ امیڈیٹ امپلیمنٹ ہونے لگا ہے، تو اس میں یہ تقریباً جو ہمارے 11 ایک پوزیشن سیکٹرز ہیں جو فلی ڈیولپ سیکٹرز ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہونے لگا ہے، جس میں آپ کے 5 مرلہ کا ایک سیکٹر ہے سیکٹر وی، 8 مرلہ کا سیکٹر وی کیونکہ یہ ایک ہی سیکٹر ہے کمبائن۔ اسی طریقے سے آپ کے 10 مرلہ کے 2 سیکٹرز ہیں یو اور B1، اور 1 کنال کے جو آپ کے سیکٹرز ہیں وہ سیکٹر ایم، سیکٹر کیو، سیکٹر آر، سیکٹر ایچ، سیکٹر آئی، سیکٹر یو اور سیکٹر اے کے ساتھ سیکٹر جی بھی۔ یہ ٹوٹل آپ کے بن رہے ہیں 11 سیکٹرز۔ ان 11 سیکٹرز پہ امیڈیٹ آپ کے یہ ڈیولپمنٹ چارجز کا اضافہ ہوگا، ایسا وہ ہمیں
دیکھنے کو ملا اور اس میٹنگ میں بھی وہ چیزیں ہم نے سنی. اور اس میں امپلیمنٹ ہونے یہ ان سیکٹرز میں تو ہوگا. اس میں اب کون کون سے ایسے پلاٹس ہیں جس پہ اپلیکیبل ہے یہ. ایک تو یہ سیکٹرز کے میں نے آپ کو نام بتا دیے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں چاہے آرمی الاٹی ہیں چاہے جنرل بیلٹ کے سول پلاٹس تھے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تمام لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز اس پالیسی کے مطابق پے کرنے ہوں گے. ساتھ میں اور کیا کہا گیا جی, اس میں یہ کہا گیا کہ جن لوگوں کو الاٹمنٹ لیٹر بھی ریسیو ہو چکا ہے وہ لوگ بھی نئے ڈیولپمنٹ چارجز کے مطابق اپنی پیمنٹ کریں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے پاسٹ میں ڈی ایچ اے ملتان کی جو ڈیولپمنٹ چارجز کی ویور اسکیم تھی اس کا فائدہ اٹھایا تھا تو وہ گرے اسٹرکچر بنا رہے تھے پاسٹ میں. ابھی تو کمپلیشن پہ ہے, پاسٹ میں جسٹ گرے اسٹرکچر پہ تھا. گرے اسٹرکچر پہ آپ کو 100% ڈیولپمنٹ چارجز ویو آف ہو جاتے تھے کہ جنہوں نے 100% ڈیولپمنٹ چارجز ویو آف کروا لیے تھے اپنے گرے اسٹرکچر مکمل کرنے پہ, وہ لوگ بھی نئی پالیسی کے مطابق اپنے ڈیولپمنٹ چارجز پے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو دوسرا بتا دیتا ہوں کہ ایگزمپشن کن لوگوں کو ہوگی, کون سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو نئے ڈیولپمنٹ چارجز کی پالیسی سے وہ محفوظ ہیں. صرف وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا ہے جی, آکوپینسی سرٹیفکیٹ لے لیا ہوا ہے. مطلب انہوں نے اپنا گرے اسٹرکچر بھی مکمل کیا, انہوں نے اپنا پورا گھر اس کی فنشنگ کروائی, وہاں پہ وہ رہائش پذیر ہو گئے, آکوپینسی سرٹیفکیٹ لے لیا. وہ لوگ اس نئے ڈیولپمنٹ چارجز کی پالیسی سے بری ذمہ ہیں, وہ اس پالیسی میں نہیں آتے, ان پہ یہ پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا. اب اس میں اور کیا ہے جی کہ اب جو ڈیولپمنٹ چارجز میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے, اس کی پیمنٹ کا اسکیجول کیا ہو سکتا ہے. اس میٹنگ کے مطابق جس کے سکرین شاٹ آپ لوگوں نے دیکھے, اس میں جو پیمنٹ اسکیجول ہے وہ آپ نے جو سول اور جو پہلے ہم پے کر رہے تھے, سوری میں پہلے کا ذرا بتا دوں آپ کو, جو سول پلاٹس تھے وہ ان پہ 8 کوارٹرلی انسٹالمنٹ کی مد میں ڈیولپمنٹ چارجز انہوں نے اپنے پورے کرنے تھے. کوارٹرلی انسٹالمنٹ سال میں آپ کی بن گئی تقریباً 4 انسٹالمنٹ, تو یہ آپ کے 2 سال کا پلان ہے. دوسری طرف جو سروس بینیفٹ تھے انہوں نے 10 سال کے اندر اپنے ڈیولپمنٹ چارجز مکمل کرنے تھے اور ان کا پلان تھا 10 سال کا پلان تھا اور 20 انسٹالمنٹ انہوں نے پے کرنی تھی. اور یہ 20 انسٹالمنٹ انہوں نے بائی اینولی پے کرنی تھی, سال میں 2 دفعہ انسٹالمنٹ ہوتی تھی, ہر 6 ماہ بعد یہ انسٹالمنٹ پے کرتے تھے. یہ پہلے پریکٹس ہو رہی تھی. اب جو نئے ڈیولپمنٹ چارجز اگر لاگو ہوتے ہیں تو ان لوگوں سے کیسے وصول کیے جائیں گے, اس کا اسکیجول کیا ہوگا, کیا لم سم پیمنٹ کی جائے گی یا ان کو کوئی ڈیوریشن دیا جائے گا کہ ایک ٹائم کے اندر آپ دیں. تو اس میں ڈی ایچ اے یہ کہتا ہے جو آپ لوگوں تک پہنچا کہ جی کوئی لم سم پیمنٹ آپ نہیں کریں گے, آپ سے ہم ایک ہی دفعہ پیمنٹ نہیں لے رہے, جو ڈیولپمنٹ چارجز کا اضافہ ہوگا وہ آپ نے انسٹالمنٹ کی مد میں ہی پے کرنا ہوگا. اور اس میں اگر آپ لم سم پیمنٹ خود کرنا چاہتے ہیں تو پاسٹ میں ڈی ایچ اے ملتان لم سم پیمنٹ پہ 10% کا ریبیٹ دے رہا تھا, اب وہ ریبیٹ آپ کو ملے گا 15% کا. یہ کچھ چیزیں تھیں, کچھ نکات تھے جو آپ لوگوں نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کہیں نہ کہیں سے سنے, یا جو آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, جو ریئلٹرز جڑے ہوئے ہیں, جو ایڈوائزر ہیں, وہ آپ لوگوں کو بتا رہے تھے. یہ وہ چیزیں ہوگی جو میں نے آپ کو بتا دی. اب اس میں ظاہر سی بات ہے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ایک تو قیمتیں اتنی نیچے ہیں, اگر ڈیولپمنٹ چارجز بڑھا دیے جائیں تو اس وقت اگر میں 5 مرلہ کی بات کروں, 5 مرلہ کی ڈیولپمنٹ چارجز جو اس پالیسی کے تحت ہوں گے وہ 15,30,000 ہیں, جبکہ 15 لاکھ میں آپ کو پلاٹ مل رہا ہے, تو پھر بھی ڈیولپمنٹ چارجز آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے. دوسری طرف 8 مرلہ کی اگر بات کریں تو 18,70,000 بنتا ہے, جبکہ پلاٹ آپ کو مل رہا ہے اس ٹائم 30-32 لاکھ میں. تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. کنال کی اگر ہم بات کریں تو جو کنال کا پلاٹ ہے اس ٹائم جو منیمم آپ کو مل رہا ہے نان پوزیشن میں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے 35 لاکھ کے آس پاس ہے. لیکن کیونکہ یہ پوزیشن سیکٹر پہ فی الحال لاگو ہونے جا رہا ہے تو میں پوزیشن سیکٹرز کا آپ کو حوالہ دوں گا. پوزیشن سیکٹرز میں اس ٹائم جو کم سے کم پلاٹ آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو تقریباً کم و بیش 55-57 لاکھ میں بآسانی مل جاتا ہے, جبکہ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں ایک کنال کے وہ کتنے ہو چکے ہیں, 35,70,000 ہونے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن تھی. تو اس میں جو ہماری ڈی ایچ اے ملتان ریئلٹر ایسوسی ایشن ہے
اس کی بھی پھر باقاعدہ سیٹرڈے کو میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ میں مختلف چیزیں ڈسکس ہوئیں. ظاہر سی بات ہے پھر جب ہم نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ چیزیں ڈسکس کی, ان کو چیزیں کلیئر کرنے کی کوشش کی, ان کو بتایا کہ یہ چیزیں ایسے ہو رہی ہیں, گو کہ وہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی, لیکن اگر وہ ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑا انجسٹس ہوگا اس میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی پیمنٹ بھی مکمل کی ہوئی ہے, جن لوگوں نے اپنے وہاں پہ گرے اسٹرکچر بنائے تھے یا فرسٹ بیلٹ کے الاٹی تھے یا سیکنڈ بیلٹ کے تھے, تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی تھی. تو مختلف چیزیں ڈسکس کی. جس اس میٹنگ کے اندر بہت سے پہلو ایسے تھے جو ہم نے مختلف لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کیے. اس میں اب ہماری جو طے پائی ہے کہ وہ ہم ڈی ایچ اے ملتان کی مینجمنٹ کے ساتھ منڈے والے دن دوبارہ سے ہم میٹنگ کرتے ہیں. اس میٹنگ میں ہم ظاہر سی بات ہے یہ ایشو صرف آپ لوگوں کا نہیں, یہ ایشو ہمارا بھی ہے, ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں. ڈی ایچ اے ملتان اپنی جگہ پہ ہے, وہ اپنی جگہ, مطلب ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جہاں پہ ڈی ایچ اے ملتان بھی صحیح طریقے سے اپنے معاملات کو مینیج کرے لیکن ہمارے کلائنٹس بھی ڈسٹرب نہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے آپ اور ڈی ایچ اے ہم نے سب نے مل کر ہی چلنا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرنا ہے اس میں. تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہم آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس پہ ہم آواز اٹھائیں گے کہ جن لوگوں نے فرسٹ بیلٹ کے ڈیولپمنٹ چارجز اپنے پورے کر لیے ہوئے ہیں تو ان لوگوں پہ مطلب امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اسپیشلی جو فلی ڈیولپ سیکٹرز ہیں ان پہ تو مطلب اب کیسے یہ ہونا چاہیے, یہ ہو نہیں سکتا, ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ نئے سیکٹرز جن کو ڈیولپ کرنا ہے وہاں پہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. جو سیکٹرز پہلے سے ہی ڈیولپ ہو چکے ہیں ظاہر سی بات ہے تو ان کے لیے بڑی الارمنگ ہے, ان کے سر پہ مطلب یہ بڑی چیز لگی آ کر کہ ہمارا سیکٹر بھی ڈیولپ ہے پھر بھی ہم سے اضافی ڈیولپمنٹ چارجز لیے جا رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ اگر جو نان ڈیولپ سیکٹرز ہیں ان سیکٹرز میں جو لوگ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں ڈیولپ سیکٹرز کے اندر, ان کے لیے ایکسچینج پالیسی بھی دی جائے. ظاہر سی بات ہے اس ٹائم جن لوگوں نے گھر بنانے ہیں اپنے, یہ میں اپنی پاسٹ کی ڈفرینٹ ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں, بلکہ جو لاسٹ میرا ولاگ تھا اس میں بھی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہم اس چیز پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے مختلف جگہوں پہ ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور ان کے سیکٹرز ڈیولپ نہیں ہوئے تو ان کے سیکٹرز کو بھی ڈیولپ کیا جائے, یا ان کے سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوئے تو ان کو ایکسچینج پالیسی کی آپشن دی جائے کہ آپ اگر ڈیولپ سیکٹرز میں آنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیولپ سیکٹرز میں آ سکتے ہیں. یہ ایکسچینج آفر بھی ہونی چاہیے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ جو امپلیمنٹیشن ہے ہماری فرسٹ سیکنڈ بیلٹ پلاٹ کی وہ تو نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ امپلیمنٹ کرتے بھی ہیں تو اس میں تھرڈ اور فورتھ بیلٹ کے جو ہمارے پلاٹس ہیں ان پہ ہونی چاہیے, ان پہ جا کے کریں تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ ان کو ان سیکٹرز میں الاٹ کیے گئے ہیں پلاٹس جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹ کے ہیں انہوں نے تو پاسٹ میں لیا تھا, ان کے سیکٹرز کے ڈیولپمنٹ چارجز بھی اس ٹائم کے تحت انہوں نے اپنے پے کیے تھے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو ڈسکس کی جائیں گی, اور بھی کافی سارے کی پوائنٹس ہیں جو یہاں میں نے اپنے ڈائری پہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور ڈسکس بھی کیے ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم جب مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے, جب ہماری میٹنگ وغیرہ ہوگی تو اس میں یہ آواز آپ لوگوں کی طرف سے آپ کے بیہاف پہ ہم بھی اٹھائیں گے کہ اس چیز کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں نو ڈاؤٹ اس ٹائم اگر ہم دیکھیں جو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہے نو ڈاؤٹ وہ بڑھی ہوئی ہے. ڈی ایچ اے کو مطلب تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. اور اگر تھرڈ فورتھ بیلٹ کے پلاٹس پہ فرض کریں ڈی ایچ اے ملتان امپلیمنٹ صرف انہی پہ کرتا ہے تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو 2 سال کے اندر ہی ڈیولپمنٹ چارجز اپنے کلیئر کرنے پڑیں. ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے لیے بھی ایزی پلان ہو کہ اگر ڈیولپمنٹ چارجز میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے, اگر یہ ہوتا ہے, گو کہ ابھی فی الحال وہ ایک ڈسکشن تھی, وہ ایک میٹنگ تھی, وہ کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں تھا, اس چیز کو میں ذرا آپ کو کلیئر کر دوں. تو اگر فرض کریں کہ یہ فائنل ڈیسیژن فیوچر میں ہو جاتا ہے
تو اس میں تھرڈ فورتھ بیلٹ پہ اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں اونلی، تو اس میں بھی ان لوگوں کو 2 سال کی بجائے 5 سال کا جو ایک ایزی پلان ہے وہ لازمی دینا چاہیے ڈیولپمنٹ چارجز کلیئر کرنے کا، کیونکہ اس ٹائم جو ہماری ملک کی صورتحال ہے یا جو ہمارے ڈی ایچ اے کی اس ٹائم کی جو پرائسز ہیں وہ لوگوں کے لیے تھوڑی سی پریشان کن ہے، تھوڑی سی نہیں اچھی خاصی پریشان کن ہے، تو ان کو ایک پلان دینا چاہیے، ایزی پلان دینا چاہیے اور فوراً امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹ کے پلاٹس پہ، چاہے وہ ڈیولپ سیکٹرز ہیں چاہے وہ نان ڈیولپ سیکٹرز ہیں۔ باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی سجیشن ہونا چاہیے تو وہ آپ میرے ساتھ سجیشن میرے کمنٹ باکس میں یہی ویڈیوز میں آپ شیئر کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ کل جب میٹنگ ہو تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے پوائنٹس کارگر ثابت ہوں، ان کو وہاں پہ ڈسکس کیا جائے۔ باقی آپ فی الحال پینک نہ ہوں، وہ فائنل ڈیسیجن نہیں تھا، وہ فی الحال ایک ڈسکشن تھی، وہ ایک پرپوزل تھا، اور آپ جانتے ہیں ڈسکشن اور پرپوزل وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ نہیں ہوتے، اس میں کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں اور یہ فائنل ڈیسیجن نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔